اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل جاری و ساری ہے، آج اس درس کا درس نمبر 84 ہے، درس نمبر 84، اور سورہ آل عمران کی ہم تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 کل ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 28 تک آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور جیسا کہ کل کے درس میں ذکر ہوا تھا کہ یہودی جو اپنے کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے جنہیں، وہ اس بات کے قائل تھے کہ ان کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی ہے، لیکن آیت نے کہا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن ان کا کیا حال ہوگا جس دن سب کو جمع کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ہر کام، ہر فیصلہ عدالت خدا کے مطابق اپنی عدالت سے فیصلہ کرے گا۔ آج ہم تلاوت کرتے ہیں آیت نمبر 26، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل اللہم، اے میرے رسول کہہ دیجئے، اللہم مالک الملک، ملک کا مالک واقعی اور حقیقی خداوند عالم ہے۔ قل اللہم، کہہ دیجئے کہ مالک کون ہے؟ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، مالک ملک جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے حکومت کو چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے، بلکہ بیدک الخیر یعنی ایک دعا ہے کہ اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہر خیر ہے۔ تو قل اللہم، اے میرے رسول یہ کہیے، کیا کہیے؟ نہیں، دعا کیجئے، جملہ ادا کیجئے، اللہم مالک الملک، اے میرے اللہ جو کہ ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر بھلائی ہر نیکی تیرے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا یہ خدا کی قدرت، خدا کی عظمت، بار بار یہ میں نے تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتایا، تشاء یعنی خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، خدا چاہتا ہے جس کو ذلت دیتا ہے، خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے۔ اس تمام چیزیں حکمت خدا کے مطابق ہیں، یعنی خدا بند عالم ایک حکمت کے تحت حکیم ہے، خدا بند عالم اس کے مطابق۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بغیر وجہ کے دے دے، کسی بغیر وجہ کی عزت دے دے، کسی بغیر وجہ کی ذلت دے دے، ایسا نہیں۔ جو بھی ہے خدا، انک علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے۔
لہذا تفاسیر میں ہے ایک یہ لکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکے کا فتح کیا، فتح مکہ ہوا، تو اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ ہم ایران کو بھی فتح کریں گے، روم کو بھی فتح کریں گے، اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ تو منافقین نے تعجب کیا کہ ابھی صرف مکے کو فتح کر لیا، پوری دنیا کو فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، قل اللہم مالک الملک، اے میرے رسول یہ کہیے کہ مالک ملک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ ملک امتحان لینے کے لیے بھی دیتا ہے، کبھی اللہ جو ہے عزت دیتا ہے امتحان لینے کے لیے، کبھی عزت چھین لیتا ہے امتحان لینے کے لیے، کبھی مال دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی مال لے کے امتحان لیتا ہے۔ لہذا خدا بند عالم انک علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا اگر ہم کو عزت چاہیے تو ہمیں خدا سے مانگنا چاہیے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ورنہ انسان کی اگر عزت ہوتی ہے اس کے پیسے کی وجہ سے تو کچھ دن تک رہتی ہے، جب تک پیسہ ہے خرچ کر رہے ہیں آپ کی عزت ہے، جس دن ختم ہو گیا چلی گئی۔ تو معلوم ہے یہ حقیقی عزت نہیں تھی۔ حقیقی عزت وہ ہے جو خدا بند عالم دیتا ہے، جو باقی رہتی ہے، ہمیشہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ آگے کی آیت ہے آیت نمبر 27، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تولج اللیل فی النہار، اور رات کو بڑھا کر کے دن سے ملا دیتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو بڑھا کر کے رات سے ملا دیتا ہے۔ وہ خدا وہ ہے۔ تخرج الحی من المیت، جو زندہ کو نکالتا ہے مردے سے، وتخرج المیت من الحی، اور جو مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، زندے سے مردہ کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ وترزق من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اللہ جس کو رزق دیتا ہے بغیر حساب عطا کرتا ہے۔ البتہ رزق تو خدا سب کو دیتا ہے، لیکن خصوصی رزق جس کو خدا دیتا ہے بغیر حساب دیتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، یا یہاں پر جو مفسرین نے لکھا یہاں پہ مراد یا پھر یہ ہے کہ رات کو اور کو کم و زیادہ ہونا اس سے مراد ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کا کم ہونا، دن کا کم ہونا، رات کا زیادہ ہونا، دن رات و دن میں کمی و زیادتی جو ہوتی ہے، بڑھتی گھٹتی ہے، یا یہ مراد ہے، یا طلوع و غروب تدریجی جو ہے وہ مراد ہے، یعنی تدریجاً سورج ڈوبتا ہے آہستہ آہستہ، سورج نکلتا ہے آہستہ آہستہ۔ بیدہ الخیر، یعنی جہاں پر خدا بند عالم یہ تذکرہ کر رہا ہے تولج اللیل فی النہار، بیدک الخیر پہلے آئے، بیدک الخیر یعنی تمام خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ خیر کیا ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یعنی رات کے بعد دن کا تذکرہ ہونا، رات اور دن کے تذکرے کے بعد یہ لفظ لانا، یعنی رات اور دن کیا ہے؟ یہ خیر ہے۔ یعنی اگر رات ہی رہتی ہمیشہ تب کیسی ہوتی دنیا؟ یہ اگر دن ہی ہمیشہ رہتا، رات نہ ہوتی تو کیسی دنیا ہوتی؟ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ تو خیر سے مراد یہاں پر رات اور دن کا بدلنا ہے، لہذا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مالک خدا کیسا ہے؟ انک علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کسی چیز کے مالک ہوں لیکن قدرت نہ رکھتے ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک درخت ہو کسی چیز کا، مثلا انار کا درخت ہو، ہم اس کے مالک ہیں لیکن ہم قدرت نہیں رکھتے ہیں کہ اس انار کے درخت کو بدل کے سیب کا درخت کر دیں۔ لیکن خدا بند عالم انک علی کل شیء قدیر،
وہ قدرت رکھتا ہے، وہ مالک بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ ہم مالک ہوتے ہیں، یہ مالک ہماری ملکیت کون سی ہے؟ حقیقی ملکیت خداوند عالم کی ہے، یہ ملکیت ہماری مجازی ملکیت ہوتی ہے، لہذا مالک ہوتے ہیں لیکن قادر نہیں ہوتے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں بدل دے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے اللہ بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ اب اس میں بہت غور و فکر کی ہے، توجہ کریں۔ اللہ جو ہے زندہ سے مردہ کو کیسے نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو کیسے نکالتا ہے۔ آیت نمبر 28، لا تتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، لا تتخذ المؤمنون، مومنین کو نہیں چاہیے کہ کیا لے الکافرین اولیاء، کہ کافروں کو اپنا سرپرست بنائے۔ لا تتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہیں چاہیے مومنین جو ہے کافرین کو اپنا سرپرست بنائے۔ من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا سرپرست نہ بنائے، یعنی مومنین کو چاہیے کہ مومنین کو اپنا سرپرست بنائے، کافرین کو اپنا سرپرست نہ بنائے۔ یہاں پر ایک بحث جو آتی ہے، جو کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ مطرح تھی، کہ اہل سنت میں دو گروہ تھے عقائدی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے دو گروہ تھا۔ ایک کو کہتے تھے اشاعرہ، آج بھی ہیں، ایک کو کہتے تھے معتزلہ، اور ان دونوں کے مقابل میں اکیلے ایک گروہ تھا جس کو کہتے تھے عدلیہ، جس کو آج ہم شیعہ کہتے ہیں۔ اشاعرہ اس بات کا قائل تھا کہ جو کچھ کرتا ہے خداوند عالم کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا ہے، بندہ مجبور ہے۔ اس کے مقابل میں معتزلہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ کرتا ہے بندہ کرتا ہے، خدا کچھ نہیں کرتا۔ مثلا ایک گھڑی بنانے والے نے گھڑی بنا کے چھوڑ دی، اب بنانے والے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ بحث و مباحثہ علماء اہل سنت کے دونوں گروہوں میں بہت شدت سے اس زمانے میں چلتا تھا۔ لہٰذا ایک امام کے چاہنے والا صحابی آیا مولا کے پاس، علیہ السلام کیا کہا، مولا اس میں سے کون سا صحیح ہے، جبر والا نظریہ صحیح ہے یا پھر تفویض والا نظریہ صحیح ہے؟ تو ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مشہور جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا امام نے؟ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ تو جبر ہے نہ ہی تفویض ہے، بلکہ ان دو کے درمیان کی چیز ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان مجبور ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان مختار ہے۔ بارش کا کرنا، زندگی اور موت دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کائنات کا چلانا۔ لیکن اللہ نے انسانوں کو مختار پیدا کیا ہے کہ چاہے اچھا کام کرو چاہے برا کام کرو۔ اچھا کام خود ارادہ خدا ہے، یہ ارادہ خدا کے خلاف نہیں ہے، خود ارادہ خداوند عالم یہ ہے کہ انسان مختار رہے۔ اچھا کام کرے گا تو بہشت میں جائے گا، برا کام کرے گا تو پھر جہنم میں جائے گا۔ لہذا امام کا یہ مشہور قول، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین۔ اگر امت مسلمہ نے اس پر عمل کیا ہوتا تو جیسا کہ میں اکثر دروس میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اہل بیت سے دین کو لیا گیا ہوتا تو آج پوری کائنات میں اسلام ہی اسلام ہوتا، دوسرا کوئی مذہب نہ ہوتا۔ یہ آپ اسلامی تاریخ پہ توجہ کریں گے تو ایک سلسلہ بہت تیزی سے آگے بڑھتا رہا، ہر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، صنعت و حرفت کے لحاظ سے مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اچانک یہ اسٹاپ لگ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ علماء اہل سنت میں کچھ بزرگ علماء نے آ کر کے اس پر زور دیا۔ کس مسئلے پر؟ اشاعرہ والے مسئلے پر، جبریہ کے جو قائل تھے۔ لہٰذا وہ سبب بنا کہ جو ریسرچ تھی، جو تحقیق تھی مسلمانوں کے درمیان سے، وہ اچانک اسٹاپ ہو گئی، رک گئی۔ اور
یہ اس لیے ہوا چونکہ شیعہ قائل تھے کہ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، دو امروں کے درمیان ہے۔ شیعت کی مخالفت میں جبریہ کو فروغ دیا گیا، جس کی وجہ سے عالم اسلام پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ آج اسلامی اکثر بڑے بڑے ممالک کیا ہیں؟ غلام ہیں امریکہ کے، غلام ہیں اسرائیل کے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومنین کو نہیں چاہیے کہ کافروں کو اپنا سرپرست بنائیں، من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ نہیں بنائیں۔ ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء، اگر کسی نے ایسا کیا فلیس من اللہ فی شیء، تو خدا کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، وہ چاہے کتنا اپنوں کو خادم حرمین شریفین بتائے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے کہ غیر مومنین کو اپنا سرپرست بنائے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ کے یہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک مورد استثناء یہاں پہ کیا ہے کہ ان کو اولیاء نہ بناؤ، الا ان تتقوا منہم تقاتا، لیکن اگر تم ان کے شر سے بچنے کے لیے کہیں جان خطرے میں پڑ گئی ہے، ان تتقوا منہم تقاتا، تقیہ کی وجہ سے اپنے کو بچا لو ان سے تقیہ کے ذریعے سے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور بچا لے گا، يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، خدا جو ہے تم کو ڈراتا ہے، یعنی خود يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، خود خدا تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے سے۔ کیا مطلب؟ یعنی ڈرنا ہے تو خدا سے ڈرنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف پلٹ کر سب کو جانا ہے۔ لہذا تقیہ کا جو لفظ آیا ہے یہاں پر، جس کے شیعہ اثنا عشریہ قائل ہیں اور جس کے اوپر شیعہ کو مذاق اڑایا جاتا ہے، تقیہ یہ ہے کیا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو اولیاء بنائے کافرین کو، اللہ کے اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، مگر یہ کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، اس شر سے بچنے کے لیے چاہو تو تقاتن، یعنی تقیہ اختیار کرو، خیر، تقیہ جو ہے خیر ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے نفس، خود اللہ ڈراتا ہے تمہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ لہذا تقیہ کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے عقیدے کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس سے بلندتر ہدف تک پہنچنے کے لیے تقیہ کیا جائے۔ مثلاً ایک انسان ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تقیہ اختیار کر لے، اپنے مذہب کو ظاہر نہ کرے اور جان بچا لے، اس کے بعد اور اہداف اس کے بلند ہے، اللہ کے لیے، دین کے لیے کام کر سکتا ہے، کرے گا۔ لہذا بڑے ہدف تک پہنچنے کے لیے اپنے عقیدے کو چھپا لے، اس کو تقیہ کہتے ہیں، عقیدہ چھوڑنے کو تقیہ نہیں کہتے ہیں۔ لہذا خیر بالا تک پہنچنے کے لیے، مقامات تک پہنچنے کے لیے، اس سے اپنے مذہب کو چھپا لے جان کو بچانے کے لیے، لیکن اصل میں خدا سے ڈرنا چاہیے۔ لہذا کوئی بھی کام ہو، ہر کام کی اچھائی و برائی کیا اس کی غایت کے اوپر ہے۔ اب یہاں پر اگر مذہب کو اپنے چھپا رہے ہیں تو ہدف کیا ہے آپ کا؟ غایت کے اوپر ہر کام کا دار و مدار ہے، آپ جو اس کا اصل مقصد ہے اس کام کا۔ لہذا اگر نماز آپ قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھیں گے، غایت کیا ہے آپ کی نماز پڑھنے کی؟ قربتاً اللہ، تو عبادت ہے۔ لیکن اگر اسی نماز کو آپ کی غایت قربتاً اللہ نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ریاکاری ہو جائے گی۔ اگر جھوٹ جو ہے کسی بیان حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہو اور جھوٹ بولنے میں دھوکہ دینا نہ ہو،
بلکہ کسی وجہ سے کسی مومن کی جان بچانا، کسی کی عزت بچانا یہ ہے جھوٹ بولنا، بیان حقیقت مراد ہو اس کی اور دھوکہ دینا نہیں چاہ رہا ہو تو کیا ہے؟ یہ خیر ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر جھوٹ دو طرح کا ہوا، ایک ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، کسی کو پھنسانے کے لیے کچھ بول دیا، جھگڑا لگانے کے لیے، یہ غلط ہے۔ لیکن اگر مصلحت آمیز جھوٹ ہے، کوئی بہت بڑا فتنہ ختم ہو جائے آپ کے جھوٹ بولنے سے، تو کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ ہدف اگر خیر ہے تو وہ کام خیر ہوتا ہے، اگر ہدف بد ہے تو وہی کام بد ہو جائے گا۔ یعنی جھوٹ بولنا اگر ہدف خیر ہے تو یہی جھوٹ بولنا اچھی چیز ہو جائے گی، اگر ہدف کسی کو دھوکہ دینا ہے تو یہ بری چیز ہو جائے گی۔ لہذا ہر کام کا دار و مدار اس کی غایت کے اوپر ہے۔ لہذا یہ جھوٹ بولنا اگر اصلاح بین الناس ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف سے بچانا ہے تو یہ ممدوح ہے، مذموم نہیں ہے۔ لہذا تقیہ کیا ہو گیا کہ دل میں اللہ کا ہونا، زبان پہ کفر کا ہونا، یہ ہوا تقیہ۔ لیکن اگر دل میں کفر ہے اور زبان پر اللہ اللہ ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ نفاق، منافقت ہے۔ لہذا تقیہ جو ہے اس لحاظ سے ایک ممدوح فعل ہے، چونکہ ہدف کیا ہے؟ بالاتر ہے، ہدف نیک ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسُهُ، خدا جو ہے خود ڈراتا ہے تمہیں۔ لہذا ایسا نہ ہو يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسُهُ، یعنی ایسا نہ ہو کہ تقیہ کا آپ پھر الٹا چلنے لگے۔ ابھی تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کافرین کو اپنا ولی نہ بناؤ، پھر کہو کہ نہیں ہم تقیہ کے بنا پر اپنا ولی بنائے ہیں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسُهُ، ایسا نہ ہو کہ ان کو سچ میں تم ولی بنا لو تقیہ تقیہ کہہ کر کے۔ لہذا تقیہ جو ہے کبھی حرام ہے، تقیہ کبھی واجب ہے، جہاں پر اہم اور مہم کا مسئلہ پیش آ جائے۔ اگر چیز اہم ہے، آپ کی جان سے اہم کوئی دین کے اوپر حرف آ رہا ہے، اس کو بچانا ہے، پھر وہاں پہ تقیہ نہیں ہے۔ لہذا قیامت میں ہر چیز کا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سب کو لوٹ کر جانا ہے خدا کی طرف، وہاں پر حساب و کتاب دینا ہے۔ آج جو بھی اسلامی ممالک امریکہ کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کو امریکہ کیا دے رہا ہے؟ کوئی عزت مل رہی ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، خدا جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ لہذا تقیہ سے کیا مراد ہے کہ خیر مراد ہو، خیر کی نیت سے اگر کرے گا تو اس کو اجر ملے گا اسے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سب کو خدا کی طرف ہی پلٹ کر کے جانا ہے۔ لہذا آج جو بہت اہم بات خالق کی اس کتاب قرآن مجید میں ہم نے پڑھی وہ کیا ہے؟ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومنین کو نہیں چاہیے کہ کافرین کو اپنا اولیاء بنائیں۔ آج جب ایک ملک صرف اسلامی ممالک میں ہے، وہ ایران ہے، جو امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر رہا ہے، تو اور ممالک کیوں امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ یہ اختلاف مسلمانوں کے درمیان، سنی شیعہ کا اختلاف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، بڑھانے کے لیے پچھلی حکومتوں نے بھی کیا ہے، آج کی بھی حکومتیں کر رہی ہیں۔ لہٰذا ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ امت کے درمیان جو اختلاف ہے، پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں یہ جو امت مسلمہ کے درمیان اختلاف پایا جا رہا ہے، پروردگارہ اس کو اتحاد میں تبدیل کر دے۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود، ہم جو چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں، پروردگارہ اس کا جو بھی ثواب حاصل ہو، اس کا ثواب ہمارے مرحومین مومنین و مومنات کو ایصال ثواب فرما۔
پروردگارہ محمد وال محمد کے صدقے میں جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ محمد وال محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔